اور اس کی وجہ سے دوسرے نان مسلم سکھ لوگ تک مسلمانوں سے دور اور بدگمان ہو رہے ہیں، اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختلف علاقوں سے اس شہر میں روزی روٹی کمانے آئے ہیں، کیوں بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، روزی کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، کہیں جانا اللہ کو ناپسند نہیں ہے، یہ بھی ایک نیک کام ہے، لیکن اس طرح روزی کمانا چاہیے کہ آپ اپنی روزی روٹی بھی کماتے رہیں اور قرآن بھی پڑھتے رہیں، آپ اپنا دین بھی سیکھتے رہیں، آپ اپنے اسلام کو روزانہ سمجھتے رہیں اور ایک ایک پہلو پر عمل کرتے رہیں۔ اس طرح روزی کمانا کہ دین سیکھنے کا ہوش ہی نہ رہے، دن رات روزی 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 روزی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کاروبار میں لگا دینا اور ان کی تعلیم کا انتظام نہ کرنا، نہ دنیاوی تعلیم نہ دینی تعلیم، بلکہ بس یہی کہ وہ بھی پیسہ کمائے میرے ساتھ۔ دوستو یہ حرام ہے، حرام۔ کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جواب دو میرا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کیا آپ تیار ہو اس کے لیے کہ زندگی بھر حرام کام کرتے رہو؟ آج آپ توبہ کرو اور عہد کرو۔ میں آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آج آپ یہ طے کرو کہ آج سے ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں گے اور روزانہ تھوڑا سا وقت دین سیکھنے کے لیے لگائیں گے۔ اپنے مسجد کے امام صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں دین سکھائیے، آپ ہمیں قرآن پڑھائیے، آپ ہمیں قرآن سمجھائیے، صرف پڑھائیے نہیں، علماء کے پاس وقت نکال کر جا کر بیٹھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے۔ خالی روزی روٹی کمانے میں پوری زندگی جانور کی طرح برباد نہیں کریں گے۔ پھر اپنے بچوں کو خاص طور پر اونچی سے اونچی تعلیم دلائیں گے، اس کا بھی وعدہ کیجئے۔ اپنے معصوم بچوں پر ظلم مت کیجئے، معصوم بچوں پر یہ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی۔ آپ ان کو عالم بنا سکتے ہیں، حافظ بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنا سکتے ہیں، وکیل اور جج بنا سکتے ہیں۔ آپ ان کو ان کے بہت بڑے حق سے محروم کر رہے ہیں صرف پیسے کے شوق میں۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ کام میں لگ گیا، اس کو آپ کوئی کام سکھا رہے ہیں، اب وہ زندگی بھر مزدوری کرتا رہے گا، وہ قرآن کو نہیں پڑھ پائے گا، قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ نے اپنے بچے پر۔ آج پہلا وعدہ میں آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان کاروباری اتنے بھروسے کے لائق نہیں ہیں جتنا بھروسہ ان پر کیا جانا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں سودی لین دین عام ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے نان مسلم سکھ لوگ تک مسلمانوں سے دور اور بدگمان ہو رہے ہیں، اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں آج اس پر نہیں بات کروں گا کہ ملک کے حالات اور آپ کی ذمہ داریاں
بلکہ میں اس پر بات کروں گا کہ آپ کے حالات اور آپ کی ذمہ داریاں. اپنے اسلام میں ترقی کیجیے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اور بڑھے. میں جس مکان میں پیدا ہوا تھا اس سے اچھے مکان میں میں اپنے بچوں کو رکھوں. یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ جو کپڑے میں بچپن میں پہنتا تھا اس سے اچھے کپڑے میں اپنے بچوں کو پہنا سکوں. جن سواریوں پر میں سوار ہوتا تھا ان سواریوں سے اچھی سواریوں پر میرے بچے سوار ہوں. جو کھانا میں کھاتا تھا اس سے اچھا کھانا میرے بچے کھائیں. یہ خواہش بری نہیں ہے، بالکل اچھی خواہش. اسلام نے اس کی پوری اجازت دی ہے. لیکن پھر یہ بھی تو سوچئے کہ جو ایمان میرے پہلے میرے پاس تھا اب اس سے اور بہتر ایمان بناؤں. یہ بھی تو کوشش ہونی چاہیے. جیسی نماز میں پڑھتا تھا اس سے اچھی نماز پڑھنے لگوں. یہ بھی تو ہماری تمنا ہونی چاہیے. جتنا علم میرے پاس تھا، جیسے اخلاق میرے پاس تھے، جو زبان میں بولتا تھا، جس طرح کی 24 گھنٹے کی زندگی میں گزارتا تھا، اس طرح کی زندگی، اس سے بہت بہتر زندگی میں گزاروں. آپ سب سے مجھے ایک امید بنتی ہے کہ اگر آپ نے طے کر لیا، ہر ایک نے الگ الگ، آج دوسروں کو چھوڑ دیجیے. میں جو کچھ سن کر جا رہا ہوں ابھی سے عمل شروع کروں گا. ابھی سے اپنے گھر میں جاتے ہی تبدیلی لاؤں گا. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، آپ حیرت کریں گے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے اور مسکراتے ہوئے جانا یہ سنت ہے. زندگی میں صرف ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہت شدید غم میں تھے، بہت تکلیف آپ کو دی گئی تھی مکے میں. آپ گھر میں داخل ہوئے تو نہ سلام کیا نہ مسکرائے. سلام ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر. انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کا ہاتھ تھامے اور پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول، آج کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج آپ گھر میں نہ سلام کر کے آئے ہیں نہ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے ہیں. تو اب سوچئے ذرا، اللہ کے رسول الٹے قدم گھر سے باہر نکلے، پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوئے. اس مرتبہ سلام بھی کیا آپ نے اور مسکرائے بھی، اور کہا خدیجہ اللہ تم کو اس احسان کا اجر عظیم عطا کرے. آج بڑی نیکی سے کے ثواب سے محروم ہو جانے سے تم نے مجھ کو بچا لیا. اب کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سنت یاد ہے؟ ایک سنت اب آپ کی بیوی کا دل جیت لے گی، اس کو خوش کر دے گی، اس کو غم بھلا دے گی، اور پورے گھر میں خوشیوں اور محبتوں کا ماحول آ جائے گا. ہم اسلام کو بہت کم سمجھے ہوئے ہیں. نماز پڑھنے کو اسلام سمجھتے ہیں، ٹوپی پہن لینے کو اسلام سمجھتے ہیں، داڑھی رکھ لینے کو اسلام سمجھتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لینے کو اسلام سمجھتے ہیں. اسلام نام ہے زندہ دلی کا، اسلام نام ہے اخلاق کا، اسلام نام ہے سمجھداری کا، اسلام نام ہے ذہانت کا، اسلام نام ہے سخاوت اور ہمدردی کا، اسلام نام ہے معاف کر دینے کا، بدلہ نہ لینے کا، خوب سوچ سمجھ کر دو لفظ بولنے کا. زیادہ خاموش رہے انسان، سوچتا رہے، وہ انسان سمجھدار بنتا ہے. اسلام کو صحیح طور پر سمجھیے. بھائی میری پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے، اس پر عمل کیجیے. ایک ایک پہلو پر، اسلام کے ایک ایک پہلو پر عمل کیجیے. میں تو الفاظ بھی آسان استعمال کر رہا ہوں، معاملات کا لفظ نہیں بول رہا، معاشرت کا لفظ نہیں بول رہا.
میں تو بہت ہی ہندی کی چندی کر کے بہت آسان زبان بول رہا ہوں. گھروں میں خوشیوں کا ماحول، محبتوں کا ماحول، خدمت کا ماحول، مسکراہٹوں کا ماحول، لطیفوں کا ماحول. ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور کوئی ٹاسک دے دیجئے ان کو. اپنے بچے سے کہیے بیٹے اگلے اتوار کو ہم لوگ بیٹھیں گے اور ایک قصہ کسی نبی کا ذرا یاد کر لینا. کسی نبی کا قصہ تم سے سنیں گے، پھر تم کو چاکلیٹ کھلائیں گے، آئس کریم کھلائیں گے، جو تم کو پسند ہوگا وہ کھلائیں گے. اب وہ بچہ ہفتے بھر یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کرے گا، حضرت ابراہیم کا قصہ یاد کرے گا. اس کو لگے گا یہ ہیں انسانی رہنما، میرے آئیڈیل حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یونس، حضرت سلیمان، حضرت داود، اللہ اکبر، حضرت نوح، اور پھر آخر میں سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے قصے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن اور حسین، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ. آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ ٹاسک دیں اور علماء سے پوچھ کر 2-4 ہلکی پھلکی کتابیں بچوں کو دیں کہ اس میں سے کوئی قصہ ایک یاد کرو، اگلے اتوار میں انشاءاللہ سنیں گے. اس طرح بچوں کی تربیت کیجیے. اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کو جزائے خیر دے جنہوں نے اپنے بچوں کو شروع سے ایسی تربیت ان کی کہ بچوں کا ذہن کسی اور طرف گیا ہی نہیں. وہ پاک صاف جوانی گزار لینے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنی پوری توجہ علم پر لگائی، اخلاق پر لگائی، تربیت پر لگائی. پھر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، جتنے رشتہ دار یہاں موجود ہیں یا جتنے رشتہ دار آبائی وطن میں موجود ہیں، سب کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیے. جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں جائیداد کی تقسیم کے، گھر کے بٹوارے کے، زمین کے بٹوارے کے، نقصان برداشت کر لیجئے. یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مگر جھگڑا مت کیجیے، جھگڑا مت کیجیے. پھر دیکھیے گا، میں قسم کھا کے یہ یقین دلانے کی ہمت رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بھائی سے یا کسی سے جائیداد کی تقسیم میں نقصان برداشت کر لیا، جھگڑا نہ کیا، بھائی جان آپ کو جتنی زمین لینی ہو آپ لے لیجئے، جتنی چھوڑنی ہو میرے لیے چھوڑ دیجئے، بالکل جھگڑا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا آئندہ زندگی میں آپ نے قربانی دی، آپ کا بڑھاپا زیادہ خوشحالی میں گزرے گا. یہ بالکل 100% پکی بات ہے. اور وہ بھائی جس نے تھوڑی غلطی کر دی اور آپ کا حق مار دیا، اس کی زندگی تھوڑی تنگی ہی میں گزرے گی، اس کی زندگی میں وہ برکت نہیں آئے گی. ذرا سی آپ نے 1 فٹ زمین چھوڑ دی اور پوری زندگی کی خوشحالی کا فیصلہ اللہ سے کروا لیا. یہ سمجھیے کہ یہ ایک گر ہے، زندگی میں کامیابی کا ایک اصول ہے. اور اگر آپ جھگڑے اور تھانہ اور پولیس اور کچہری اور مقدمہ، تو آپ لڑتے لڑتے مر جائیں گے. آپ کے پوتوں کی زندگی میں بھی اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.